اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا. سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا. ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا. اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پہ کار بند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے. لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیں گے. جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضائی جوئی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا، کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا. اللہ اکبر. نہ قبر میں، نہ عشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان انبل میں، نہ حوض کوثر پہ. تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں، گھرداری بھی حضور سے سیکھیں، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں. جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں. پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے. حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں. یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات. یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا. امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی. ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، وہ حضور کا میلاد ہو گیا ہے. اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے. اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی. اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں. اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں. میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے. ذکر میلاد سارا سال ہے. میلاد کی محفل سارا، اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد. ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر. حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے.
اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا, تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ. بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں, بڑی چیزوں کو دیکھا تھا, تو ہم سیانے ہو گئے, باتیں سمجھ گئے. قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں, تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو قریب پہنچ گئے تھے نا, تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے, ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں. یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن, بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمے ڈیوٹی